بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ ابی القاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ایک صلوات پڑھ لیں میرے بابا. میرے آقا ساتویں امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں کہ ارفعوا اصواتکم انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. بمبشرا، اور جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا. ونذیرا، اور عذاب جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف اس کے اذن سے، اجازت سے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. وسراجا منیرا، اور اے ہمارے حبیب ہم نے تو آپ کو ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا. بزرگان محترم، میرے بزرگ نے ذمہ داری مجھ پہ بہت ڈال دی. ظاہر ہے کہ جن بزرگوں کے اسماء گرامی سے مجھے منسوب کیا گیا میں ان کی خاک پا اور ان کی جھلک دکھلانا یہ میرے بس میں نہیں ہے. مجھے پتا ہے. بہرحال ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے میں بالکل آسان الفاظ میں مختصر سے وقت میں صرف اتنا عرض کروں کہ آیہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے لفظ نبی سے. یا ایھا النبی، اے نبی. نبی کا لفظ بنتا ہے نبا سے. نبا کہتے ہیں خبر کو، اور نبی کہتے ہیں باخبر کو. نبی کس سے باخبر ہے؟ اس ذات واجب سے جو ذہن میں آتا نہیں، فکر میں سماتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، طائر تخیل وہاں تک پہنچتا نہیں، زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، قابل تحلیل نہیں ہے، لائق اشارہ نہیں ہے، قابل تجزیہ نہیں ہے، اس کا حلول ممکن نہیں ہے، جہت میں گھرا ہوا نہیں ہے، مکان میں سمایا ہوا نہیں ہے. پھر کیسے پتہ چلے وہ کون ہے؟ کیسے پتہ چلے وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں کسی کی سمجھ میں نہیں آؤں گا. میرے حبیب تو میرے وجود کی گواہی دیتا چلا جا، ذہنوں میں میرا وجود جمتا چلا جائے. دوستان محترم،
آپ جتنے ہزار تشریف رکھتے ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے پوچھ سکتا ہوں کہ نبی کا لفظ جہاں آئے گا، جہاں لفظ نبا آئے گا، خبر، تین چیزیں خود بخود نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں۔ کس کی خبر لا رہا ہے، کون خبر لا رہا ہے، کن کی طرف خبر لے کر جا رہا ہے۔ جس کی خبر لا رہا ہے وہ ہے اللہ، جو خبر لا رہا ہے وہ ہے نبی، اور جن کی طرف آ رہا ہے وہ ہے مخلوق۔ کہ بھئی یہاں تک سبق کلیئر کر چکا میں؟ کوئی ہوں ہاں کرو گے تو بات چلے گی، ٹھیک ہے؟ اس سے آگے چلیں اب، اگر کوئی الجھن ہو تو بتا دیں، میں کلیئر کر دوں اس کو۔ کوئی الجھن نہیں ہے نا؟ ہوں ہاں کرتے رہیں میرے ساتھ۔ اب اس سے آگے چلیں عزیزان محترم۔ اب ساری ذمہ داری میری نہیں ہے تقریر کی، کچھ آپ سے تقریر کرواؤں گا۔ اب مجھے سوچ کے بتائیں کہ خبر لانے والا عقلی اور فکری طور پر پہلے کس کے قریب ہونا چاہیے، جس کی طرف سے آ رہا ہے یا جن کی طرف جا رہا ہے؟ جس کی طرف سے آ رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ اللہ ہی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ عزیزان محترم پھر غور سے سن لیں۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ قبلہ زیدی صاحب اسی طرح کہتے تھے کہ بس اللہ ذہن میں نہیں آتا، اللہ اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دوسرا نام لیا انہوں نے میرے ام محترم مرحوم کا، اب ان کے لہجے میں اللہ کی ایک تعریف بتاؤں۔ اللہ نام ہے کمال مطلق کے نقطہ اول و آخر کا۔ کمال مطلق کا نقطہ اول بھی وہی ہے، نقطہ آخر بھی وہی۔ نبی نبی بننے سے پہلے اس نقطہ کمال کے قریب ہوگا۔ نبی نبی بننے سے پہلے اس نقطہ کمال کے قریب ہوگا۔ اور صاحبان فکر کے لیے عرض کرتا ہوں، کمال کے قریب نقص جا نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر نقص کمال کے قریب چلا جائے تو کمال کمال نہیں رہتا۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ نبی نبی بننے سے پہلے ان تمام نقائص سے پاک ہوگا کہ جو مخلوق میں پائے جاتے ہیں، اور وہ ہستی جو تمام نقائص سے پاک ہو اسی کو فقہ جعفریہ میں معصوم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اصول دین میں توحید کے ساتھ عدالت ہے، یعنی خدا عادل ہے، اور تقاضۂ عدل الہی یہی ہے کہ نبی معصوم ہو۔ اس لیے کہ اگر اللہ عادل نہیں ہوگا تو نبی معصوم نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ جن کے اصول دین میں عدالت نہیں ہے وہاں نبی معصوم نہیں ملے گا۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جہاں عیب نہ ہو، جہاں سہو نہ ہو، جہاں نسیان نہ ہو، جہاں کسی قسم کا خلقی اور خلقی نقص نہ ہو، اسے کہتے ہیں معصوم۔ اور جب نبی معصوم ہوگا تو امام خود بخود معصوم ہوگا۔ اور یہی سبب ہے کہ فلپ سے ہٹی جیسا بدترین دشمن اسلام بھی جب ہسٹری آف دا اسلام لکھتا ہے اور عرب کے جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب کے اماموں کا جائزہ لیتے 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 جب ہمارے 12 اماموں تک پہنچا تو اس جیسے دشمن اسلام کو بھی یہ فقہ لکھنے پڑے کہ the imamates of Shia were divinely protected from sin and error، کہ دنیا جہان کے اماموں میں فقط شیعوں کے امام گناہوں سے پاک ہیں اور معصوم ہیں۔
سبحان اللہ. توجہ ہے صاحبان؟ کیا سبب ہے کہ چھوٹے چھوٹے نبی آئے اور انہوں نے آ کر اعلان نبوت فرما دیا. حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لایا ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. حضرت یحییٰ نے کہا، اللہ نے کہا حضرت یحییٰ سے خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا. لیکن جو تمام نبیوں کا نبی تھا، کیا وجہ ہے؟ اس نے آتے ہی اعلان کیوں نہ کر دیا؟ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ 40 سال تک خاموش کیوں رہا؟ اس 40 سالہ خاموشی سے کم پڑھے لکھے مولویوں کو غلط فہمی پیدا ہوئی کہ پیغمبر کو 40 سال تک نہ علم نبوت تھا نہ علم قرآن تھا. میں شیخ پورا کے ہزاروں کے اجتماع میں چیلنج دیتا ہوں ان افراد کو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کو 40 سال تک نہ قرآن کا علم تھا نہ نبوت کا علم تھا. میرا چیلنج ہے، آپ 40 سال کے دوران پیغمبر کا کوئی قول و فعل مجھے ایسا دکھا دیں جو خلاف نبوت گیا ہو یا خلاف قرآن. پیغمبر کا کوئی قول و فعل مجھے دنیا ایسا دکھا دے جو خلاف نبوت گیا ہو یا خلاف قرآن گیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا میرے حبیب میں نے تجھے معصوم بھیجا ہے. 40 سال تک اپنے قول و فعل سے ثابت کر دے ہر اعتبار سے تو معصوم ہے، اور تیرے خون کا پیاسا دشمن بھی مان لے کہ تو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. اور جب منوا لے اپنی عصمت کو اب قرآن سنا دے. میں نہیں واضح کر سکا یا آپ کو لطف نہیں آیا، میں لفظیں بدل دیتا ہوں. اللہ کہنا یہ چاہتا تھا 40 سال سے پہلے قرآن سنانا نہیں، پہلے قرآن بن کے دکھا دے پھر قرآن پڑھ کے. اور جب پیغمبر اکرم نے وادی ابو قبیس میں اعلان فرمایا لوگو انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. جتنے میں ابو لہب اٹھا، ابو جہل اٹھا، عتبہ اٹھا، عتیبہ اٹھا، اور اس نے کہا آمنہ کے لال کیا دلیل ہے آپ کے پاس نبوت کی؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس رسالت کی؟ پیغمبر نے وہ بات کی ہے خدا کی قسم آج تک بڑے سے بڑا رہنما اور بڑے سے بڑا لیڈر وہ دلیل نہ پیش کر سکا. ارشاد فرماتے ہیں فقط لبثت فیکم العمر من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تم میں زندگی کا اتنا کثیر حصہ گزار دیا اب بھی تمہیں عقل نہیں آئی؟ پوری زندگی کا کردار پیغمبر نے سامنے رکھ دیا. میں تم میں آنکھ کھول چکا، آنکھ کھولی تمہارے اندر. بولو کوئی غلطی ہوئی ہو تو بتلاؤ. میرا بچپنا تم میں گزرا، کوئی لغزش ہوئی ہو تو بولو. میں تم میں بھرپور جوانی کا مالک ہوا، میری جوانی کہیں دیوانی ہوئی ہو تو بولو. چاند فدا ہو سکتے ہیں، میرے چاندنی سے چلن پہ کوئی دھبا نظر آئے. ستارے گر سکتے ہیں، بولو میں کہیں گرا. سورج ڈوب سکتا ہے گناہ کی کسی وادی میں ڈوبا. سبحان اللہ. ابو جہل بول، ابو لہب بول، عتبہ بول، عتیبہ بول، سب نے بیک زباں ہو کر ایک فقرہ کہا حقیقت یہ ہے آمنہ کے لال ہم نے تجھ میں امانت اور صداقت کے سوا کچھ نہیں دیکھا. عزیزو امانت کا تعلق کردار سے ہے اور صداقت کا تعلق گفتار سے ہے. خون کا پیاسا دشمن بھی مان گیا کہ نہ تیرے کردار میں نقص ہے نہ تیری گفتار میں نقص ہے. اب میں مولوی صاحبان سے کہتا ہوں، مولویوں خون کا پیاسا دشمن کافر بھی نہ کردار میں نقص نکال سکا نہ گفتار میں نقص نکال سکا. تو اب آپ بھی سن لیں کہ جس کے کردار کو قدرت ایمان بنا دے اس میں نسیان کیسا، اور جس کی گفتار کو قرآن بنا دے اس میں ہذیان کیسا.
جب دیکھا کہ ہم آمنہ کے لال کے کریکٹر میں بھی نقص نہ نکال سکے تو اب قرآن میں آیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافروں نے کہنا شروع کیا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. اور سرکار دو عالم نے جب دیکھا کہ میری رسالت ہی کے منکر ہیں، ایک دم اللہ نے آواز دی، میرے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. ان سے کہہ دو تیری رسالت کے دو گواہ کافی ہیں، ایک میں اللہ اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے. دیکھیں رسالت کے دو گواہ، اللہ نے اپنی ذات کا گواہ بھیجا ایک شاہدن، اور جب رسالت کی گواہی آئی تو دو گواہ. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. توجہ، پیغمبر کو اپنا گواہ بنایا تو کہا شاہد، رسالت کے دو گواہ بنائے تو کہا شہیدن. شاہد بھی گواہ کو کہتے ہیں، شہید بھی گواہ کو کہتے ہیں، مگر ایک زبان کی دو لفظیں مکمل طور پہ ہم معنی نہیں ہوتے. معنی میں فرق ہوتا ہے تو الفاظ الگ الگ آتے ہیں. شاہد بھی گواہ ہے، شہید بھی گواہ ہے، فرق کیا ہے دونوں؟ توجہ، ایسا گواہ جو علامات، آثار اور نشانیوں سے گواہی دے اسے کہتے ہیں شاہد، اسے کہتے ہیں شاہد. اور چشم دید گواہ کو کہتے ہیں شہید. اب یہ فرق ذہن میں رکھیں. اب سورج ہمیں نظر نہیں آ رہا، آپ مجھ سے پوچھیں سورج ہے، میں کہوں گا ہے. کیسے گواہی دی؟ نشانی ہے دھوپ، سورج کو نہیں دیکھا، اس کی نشانی علامت دیکھ کر گواہی دیتا ہوں کہ سورج ہے. توجہ ہے صحیح. آپ مجھے پوچھیں کہ ان تاروں میں بجلی ہے، میں کہوں گواہی دیتا ہوں ہے. آپ کہیں دیکھا ہے آپ نے کرنٹ کو؟ میں نے کہا دیکھا تو نہیں ہے، مگر کیمرے کی لائٹ بتلا رہی ہے کہ کرنٹ ہے. میں نے کرنٹ کو دیکھا نہیں ہے، مگر اس کی نشانی اور علامت دیکھ کر گواہی دے رہا ہوں. ایسے گواہ کو کہتے ہیں شاہد. اور چشم دید گواہ کو کہتے ہیں شہید. اب رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم. سبحان اللہ. گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ اب مصیبت یہ ہے کہ مجھے بعض احباب کہتے ہیں صاحب علم کا دامن نہ چھوڑیے گا. علم کا دامن تھامتا ہوں تو مجمع پہ سناٹا چھاتا ہے. ذرا آسانی کی طرف آتا ہوں تو میرے بعض دوست کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو تقریر جو ہے وہ بچوں کے لیے کر دی. اس لیے آج بچوں بوڑھوں دونوں کے لیے کر رہا ہوں. اللہ نے دوسرے گواہ کا نام نہیں لیا کہ دوسرا گواہ ہے کون، صرف نشانی بتلائی ہے کہ اس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے. توجہ ہے. اب اس گواہ کا کیسے پتہ کریں وہ ہے کون؟ اللہ نے خود کو بھی شہید کہا، اس گواہ کو بھی شہید کہا. اب آئیے بیان کو اور مختصر کر دوں. سنی شیعہ دونوں نے لکھا کہ ہمارے آپ کے دادا آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے اللہ پیغمبر کو نبوت اور رسالت دے چکا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے آپ کے دادا آدم سے 14,000 سال پہلے پیغمبر کو
نبوت اور رسالت دے چکا تھا، دے بھی رہا تھا، آنکھوں سے دیکھ بھی رہا تھا۔ توجہ، بھئی شہید کا مطلب آ گیا نا ذہن میں؟ شہید کس گواہ کہتے ہیں؟ بس آج سے آپ سے تقریر نہیں کروں گا، یہ ٹیچنگ ہے قسم کی، اور میرے سامنے ماشاءاللہ بڑے شریف طلبہ بیٹھے ہیں جو خاموش رہتے ہیں۔ آپ مجھے یہ فرمائیے کہ شہید کس گواہ کہتے ہیں؟ چشمدید۔ تو آدم سے 14,000 سال پہلے نبوت دے بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، لہذا وہ تو شہید ہے، وہ تو شہید ہے۔ فرض کیجئے دوسرے گواہ کو پتا چلا مکے میں، کب؟ جب کنکروں نے کلمہ پڑھا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، درخت نے ڈالیاں جھکا دی، وہ واپس آ کر کلمہ پڑھ کے چلی گئی۔ تو اگر وہ ان علامتوں کو دیکھ کر دوسرا گواہ گواہی دے گا تو معاف کرنا شاہد ہوگا، شہید نہیں ہوگا۔ مگر اللہ کہہ رہا ہے میں بھی شہید گواہ ہوں اور دوسرا بھی گواہ شہید ہے۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے اللہ نبی کو نبوت دے رہا تھا تو دوسرا گواہ بھی موقع پر کھڑا ہوا، آنکھوں سے دیکھ جو ہے میرے محترم سامنے، لیکن ابھی بھی واضح نہیں ہوا وہ ہے کون، ہے کون۔ تو آئیے اب اتفاق سے میرے بزرگ محترم کاظمی صاحب بھی تشریف لے آئے۔ ساری زندگی ان کی عدالتوں میں گزری، توجہ، یہاں وکلاء بھی بیٹھے ہوں گے، میں کاظمی صاحب سے پوچھتا ہوں ان کے تجربے کے مطابق اور وکلاء سے پوچھتا ہوں کہ گواہوں میں اصل مسئلہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ گواہوں کا اسٹیٹس کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ گواہوں کا اسٹیٹس کیا ہے۔ گواہوں کا اسٹیٹس اگر ایکول نہیں ہوگا، توجہ، تیز وکیل پورا کیس اڑا کر پھینک دے گا۔ بھئی ایک گواہ لے آؤں میں وزیر اعظم، دوسرا گواہ لے آؤں میں وابڈا کے دفتر کا چپراسی، چالاک وکیل کہے گا دونوں گواہ کا پلہ ہی برابر نہیں ہے، کیس جھوٹا ہے۔ ایک اتنا ہائی کلاس کا ہے، ایک اتنا تھرڈ کلاس کا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب رسالت کے ہیں 2 گواہ، اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا۔ رسالت کے ہیں 2 گواہ، ایک اللہ، دوسرا وہ کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے۔ اب گواہوں کا اسٹیٹس برابر کرو، توجہ، اگر ایک گواہ اللہ ہے دوسرا تھرڈ کلاس لا نہیں سکتے، لاؤ جو اس کے برابر کا ہو، برابر کا لاؤ گے اسلام سے نکل جاؤ گے، تھرڈ کلاس لا نہیں سکتے۔ تو تمام وکلاء مل کر مولویوں کو اتنا تو سمجھا دیں کہ اگر ایک گواہ رسالت کا اللہ ہے اور دوسرا گواہ کم از کم اللہ نہ ہو تو اس پر اللہ ہونے کا شبہ تو ہو۔ دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو، اور جی رہے ہو بغیر حب علی، اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟
اچھا چلیے اچھا چلیے اور مختصر کرتا ہوں یہ ان کی ہدایات ہیں، کاظمی صاحب کی یہ بھی سنا دیتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگے برخوردار، اگر عدالت میں کوئی کیس پیش ہو، بے شک وکیل سے جھگڑ پڑنا، مگر گواہوں سے بگاڑ نہ لینا۔ توجہ، اس لیے کہ اگر چھوٹے سے چھوٹے گواہ سے بھی بگاڑ کر لیا اور بیان سے منحرف ہو گیا، گیا سارا کیس، مقدمہ ختم ہو جائے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل یہی چیز اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے۔ تیری رسالت کے دو گواہ ہیں، گواہوں سے بگاڑ نہ لینا۔ پہلا گواہ اللہ ہے، اس کے لیے کہا لئن اشرکتا، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو نے، یعنی اگر اللہ کے ساتھ بگاڑ کر لیا تو نے، لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے سارے عمل حبط کر لوں گا۔ حبط کا مطلب بالکل برباد کر دوں گا، بالکل ضائع کر دوں گا۔ یعنی ایک گواہ رسالت کا میں اللہ ہوں، اگر اللہ سے بگاڑ لیا اور شرک کیا تو اعمال حبط کر لوں گا۔ دوسرے گواہ کے بارے میں اسی لہجے میں فرما رہا ہے، میرے ساتھ بگاڑے گا اعمال حبط کر لوں گا۔ اور دوسرے کے لیے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اور اگر دوسرے گواہ کی ولایت غدیر میں نہ پہنچائی، رسالت ضبط کر لوں گا۔ اور دوستو، اے بھیا میرے بعد، میں تو بڑا بزدل ہوں، میرے بعد دلاور نے پڑھنا، اس لیے اب بار بار میں کیا کہوں، نسیم کا جھونکا اور بندوق کی گولی یہ نکل کے پھر بھی واپس آتی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ آواز بلند محمد۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں، اب گواہ کیسا ہے؟ کچھ آپ بھی محنت کریں، ڈھونڈیں۔ اس کے پاس الکتاب کا سارا علم۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے پہلے سال دعوی رسالت کیا، کافروں نے کہا آپ رسول نہیں ہیں، دوسرے سال آپ رسول نہیں ہیں، تیسرے سال اعلان کیا کہ آپ رسول نہیں ہیں، چوتھے پانچویں سال اعلان کیا آپ رسول نہیں ہیں، اور اللہ کہتا ہے تیرے دو گواہ ہیں، ایک اللہ، دوسرا وہ کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب تو نازل ہوئی ہے 23 سال میں، دوسرے گواہ کو اتنا ہی تو علم ہونا چاہیے جتنے 4-5 سال میں کتاب نازل ہو چکی ہے، مگر یہ کیسا گواہ ہے کہ نازل ہونے سے پہلے اسے ساری کتاب کا علم ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ رحمان وہ ہے کہ جس نے پہلے علم قرآن عطا کر دیا، پھر ایک خاص انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرتے ہی وعلمہ البیان، اور اسے بیان کا علم دے دیا، اور اس نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈو ایسا گواہ، ایسا گواہ ڈھونڈو۔ اب آئیے میں اپنے بزرگوں کے لہجے میں دو باتیں کر کے اجازت لیتا ہوں۔ ہر عالم
سے پوچھا، ہر مکتبہ فکر سے پوچھا، دوسرا ایسا گواہ لاؤ، ابھی کتاب نازل نہیں بھی مکمل مگر اسے الکتاب کا سارا علم۔ کسی نے یہودی کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، کسی نے کسی راہب سے جا کے ملا دیا۔ جب میں مایوس ہونے لگا، اچانک رجب کے مہینے نے آواز دی، کیوں گھبراتا ہے میرے پاس آ، میں تجھے دکھاؤں وہ دوسرا گواہ کون ہے جس کے پاس الکتاب کا سارا علم۔ کب آؤں؟ کہا 13 رجب کو آنا۔ جب میں 13 رجب کو گیا تو آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں چھپ چکا تھا، عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی، تارے نکل نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے، کہکشاں آسمانی پیشانی پہ افشاں چھڑک رہی تھی، سیارے ستارے کسی گواہ کی آمد کی خوشی میں ادھر ادھر رقصاں تھے، ثوابت نگراں تھے، کتب اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا، اور جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی، کوثر و تسنیم سے زمین کی آبپاشی کی گئی، اور طوبہ کے سرب سے روش کو آراستہ کیا گیا، اور عنبر اشہب کے سنگریزوں سے فرش چنا گیا، اور تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا، جس پر ثوابت کے ہیرے جڑے ہوئے تھے، کہکشاں کے چمکیلے نقش پڑے ہوئے تھے، چاند اپنی زوباریوں سے 4 چاند لگا رہا تھا، اور فلک کے ملک انتظامیہ کمیٹی بنا کے مصروف انتظام تھے، اور انبیاء ماسلف اسی قسم کا جلسہ منعقد کر کے صدارت کا ہار حضرت ابراہیم کے گلے میں ڈال رہے تھے، فضا میں شہاب ثاقب کی پھلجھڑیاں چھوٹ رہی تھیں، قاب قوسین و ادنیٰ علی اعلیٰ کا محل تھا، محل توحید شان یکتائی سے سجایا جا رہا تھا، ایک پردہ درمیان میں لٹکایا جا رہا تھا، اور ابو طالب کے بیت الشرف سے گواہ کی ماں کو قبلے کی طرف بلایا جا رہا تھا۔ پیر فلک نے خدا کی قسم ستاروں کی عینکیں لگا لگا کر یہ منظر دیکھا، توجہ چاہتا کہ ایک معظمہ ابو طالب کے بیت الشرف سے نکل کر قبلے کی طرف جا رہی اور نام لیا میرے امّ مرحوم کا، آغا ضمیع الحسن صاحب قبلہ کا، تو ان کی روح کو کوثر تک خوش رکھنے کے لیے ایک جملہ انہی کا کہتا کہ جب خرامہ قبلے کی طرف جا رہی تھی، عروس شب شباب کی کروٹ بدل رہی تھی، اور ادھر کعبے کی قسمت بدل رہی تھی۔ اب ایک فقرہ میں اپنے استاد مرحوم کا کہتا ہوں، دونوں کے حوالے سے، در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جا رہی تھی، جانتی تھی کہ حیدر آ رہا ہے، شہر علم کا در آ رہا ہے، اور در کبھی در میں نہیں لگتا، در ہمیشہ دیوار میں لگا کر۔ خطیب آل محمد جناب سید اظہر سلطان قادری بلند اب یہاں سے میرا استفادہ بھی سن لیں۔ آئی اور بڑے آرام سے حجر اسود کو ہاتھ لگاتی ہوئی رکن یمانی کے پاس کھڑی ہو گئی، آسمان کو دیکھ کر کہا اللہم انی مؤمنۃ بک، پروردگارہ میں تجھ پر مکمل ایمان رکھتی ہوں، بما جاء من عندک من کتب و رسول، اور تیری طرف جتنی کتابیں، جتنے صحیفے اور جتنی آسمانی کتب آئیں سب پہ مکمل ایمان رکھتی ہوں، وبحق مولود الذی عندی، تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے پاس تیری امانت ہے، سہل علیہ معضلتی، ذرا میری مشکل کو آسان کر دے۔ میں یہ کہتا ہوں عزیزو، مولوی سمجھے کہ شاید یہ کوئی عرب عورت عربی بول رہی ہے، نہیں، عرب عورت کے فقرے نہیں ہیں، ایک ایک لفظ میں فصاحت و بلاغت کا سمندر بن کر رہی ہے۔ صاحبان علم کے لیے جملہ کہتا ہوں، کیوں عام عرب عورت نہیں بول رہی تھی، صاحب نہج البلاغہ کی ماں بول رہی تھی۔
تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے پاس تیری امانت ہے معاف کرنا. مولود سے انہیں جب پیدا ہو گیا ہاں پیٹ جو ہے جنین کا. ہاں ہاں قبلہ یہی فصاحت و بلاغت ہے فاطمہ بنت اسد کی. شاہ صاحب نے اتنا علمی سوال کیا ہے خدا کی قسم. دیکھیے عربی میں جو بچہ پیٹ میں پروان چڑھے اسے جنین کہتے ہیں, مولود نہیں کہتے. فاطمہ بنت اسد نے جنین نہیں کہا, بحق مولود الذی, مجھے اس مولود کا واسطہ ہے. مولود کی کیا تعریف ہے؟ المولود ما ولد, مولود اسے کہتے ہیں جو پہلے پیدا ہو چکا ہو. کہنا یہ چاہتی ہے پیدا تو پہلے ہو چکا ہے, اب تو تیری امانت لے کر آئی, میری مشکل کو آسان کر دے. میری سمجھ میں نہیں آیا؟ مشکل کشا کی ماں اور کہے مشکل آسان. کون سی مشکل تھی؟ کیا مشکل تھی؟ مولوی نے کہا کہ جناب وہ فطرتاً بچے کی ولادت سے پہلے درد کی شدت سے گھبرا کر کعبے کی طرف چلی گئی. میں کہتا ہوں مولوی صاحبان سے کہ کامن سینس بھی قبول کرے, ایسی بات کرو. ایسی بات کیوں کرتے ہو جسے عقل بھی قبول نہ کرے؟ میں دیکھتا ہوں کسی مولانا کے گھر ولادت سے پہلے درد کی شدت سے گھبرا کر بیگم صاحبہ مسجد کے محراب میں گھستی ہیں یا ہسپتال کو جاتی ہیں. جب تک اس آستانے پر سر جھکتے نہیں یہ حقیقتیں سمجھ آتی نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے شریعت محمدی ابھی نہیں آئی تھی. توجہ, شریعت محمدی ابھی نہیں آئی تھی. لوگ عمل پیرا تھے عیسیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر. عیسیٰ کی شریعت پر چلتے ہوئے فاطمہ بنت اسد کے لیے حجت ہے سیرت مریم. توجہ, مریم کی سیرت یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بچے کو جنم نہ دے سکیں. اللہ نے یہ کہہ کر نکال دیا, نکل جا, ہاذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ, عبادت خانہ ہے ولادت خانہ نہیں ہے, چلی جاؤ یہاں. اب اگر اللہ کے گھر میں بچے کو ظاہر کرتی ہیں تو شریعت سے ہٹنے کا الزام لاتا ہے. سیرت مریم کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اور اگر کہیں اور جاتی ہیں تو سنی شیعہ دونوں نے لکھا بچہ عجیب ہے, ماں سے باتیں کرتا ہے اور باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے ماں میں نے کہیں ظاہر نہیں ہونا الا فی جوف الکعبہ, مگر کعبے کے سینٹر میں. سبحان اللہ. اب بچہ کہتا ہے میں نے کعبے کے سینٹر میں آنا ہے. شریعت کہتی ہے کعبے کے سینٹر میں اللہ کے گھر بچے کو جنم نہ دے ورنہ شریعت کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اس مشکل میں گرفتار ہو کر اب جو کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر باتیں کی, خدا جانے کس ادا سے گفتگو کی کہ دیوار کعبہ کھل کھلا کے ہنس پڑے. نہیں, یہاں اکثریت میں سمجھتا ہوں ذمہ دارہ کرنے والوں کی نظر آ رہی ہے. توجہ ہے بھئی, ذمہ داری کا شوق زراعت کا تو ہمیں بھی ہے. اچھا, ہمارے ہاں جو زراعت ہوتی ہے وہ ذرا مختلف طریقے سے ہوتی ہے. جھنگ ہے, ملتان ہے, مظفر گڑھ ہے. ہم لوگ ذرا باغات زیادہ لگاتے ہیں. توجہ ہے, اور باغات میں بھی خاص طور پر آم اتنا لگاتے ہیں کہ بس آم کر دیا ہم نے. میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ تو جو پسندیدہ ترین آم کی قسم ہوتی ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب درخت فصل دیتے 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 بلا فصل ہو جاتا ہے, یعنی اب اس میں فصل آنے کی توقع نہیں ہوتی, تو ہم اسی نسل کا ایک پودا پیدا کرتے ہیں اور اس کی شاخ کو کہ جس کی نسل ختم ہونے والی ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ پیوند کر دیتے ہیں. یہ قانون تو سب جانتے ہیں نا. اب سنیں, اب میں فلسفے کی سطح سے اتر کر آپ کی سطح پہ آ رہا ہوں, اور اب بھی اگر آپ نہ بولے تو میں شام تک بٹھاؤں گا آپ کو. عزیزان محترم, بھائی اس فلسفے کو ذہن میں رکھیں. اللہ نے سب سے پہلے کائنات میں
ایک شجر نبوت لگایا. نبوت کا شجر اس نے لگا دیا. جب 1,24,000 بہاریں دیکھ کر بلا فصل ہو گئے. اب اس سے زیادہ آسان میں لفظ کر ہی نہیں سکتا. 1,24,000 بہاریں دیکھ کر بلا فصل ہو گیا. اللہ نے اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اسی جنس کا ایک پودا اپنے گھر میں لگایا. اسی جنس کا پودا اپنے گھر میں اگایا. اور فقرہ کہوں، اب بھی اگر خاموشی نہ ٹوٹی تو پھر اللہ آپ سے سمجھے گا. جو پودا اللہ نے اپنے گھر میں اگایا، پودا اتنا زوردار تھا کہ گملے میں شگاف آ گیا. توجہ ہے صاحبہ؟ اور اللہ نے کیا کام کیا؟ اس ختم ہونے والے شجر نبوت کی شاخ کو اپنے گھر اگائے ہوئے پودے سے قلم بند کر دیا. قلم بند ہوتے ہی اس میں پھر ثمر آنا شروع ہوئے اور اتنے ثمر آئے کہ آج تک قائم ہے. امامت اور نبوت کی شاخ سے قلم بند ہونے کے بعد اب جو اس میں ثمر آئے، اس میں دونوں کے ذائقے تھے. دونوں کے ذائقے تھے. امامت کی خوشبو تھی، نبوت کا ذائقہ تھا، عصمت کا رنگ تھا. توجہ ہے صاحبان؟ اور یہی وہ راز تھا کہ جو بتلانے کے لیے فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر گئی اور دیوار بند ہوئی، دیوار کا نشان بھی نظر نہ آیا. 3 دن تک بیٹھی رہی. دنیا تلاش کرنے کے لیے گئی کہ کہاں ہے فاطمہ بنت اسد، کہاں ہے ملکہ عالیہ، مگر کسی کے ذہن میں نہ آئے. گئیں تو کہاں گئیں، گئیں تو کہاں گئیں. ایک شخص نے کہا کہ میں نے کعبے کی اس کونے میں دیکھا، دوسرے نے کہا اس کونے میں دیکھا، تیسرے نے کہا اس کونے میں دیکھا. سارا مجمع ڈھونڈنے کے لیے کبھی یہاں آیا، کبھی یہاں، کبھی یہاں، کبھی یہاں، کبھی یہاں. اللہ نے کہا علی کی ماں بے فکر ہو کر بیٹھی رہے. یہ جو تیری تلاش میں دوڑ ہو رہی ہے نا، اگر اس دوڑ کو طواف کعبہ نہ بنا دیا تو اللہ میرا نام. فکر نہ کر. تیرے حرم کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی. ناتی علی کی ماں کعبہ میں تو تیرے حرم کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی. ناتے علی کعبہ میں تو خدا کی طرح فاطمہ بھی لال شریف ہو جاتی. اور میرے محترم سامعین، بس ختم کیا بیان. میرے صرف 6 منٹ رہتے ہیں. اب اس 6 منٹ میں میں صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے پاس دنیا پہنچی. کہاں ہے فاطمہ بنت اسد؟ کہاں ہے؟ یہ کہہ نہیں سکتے کہ پتہ نہیں. سارا مجمع پیچھے، خود وہیں آ کر کھڑے ہوئے جہاں چچی کھڑی تھی، دیوار پہ ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہا، اللہم ارنی ولیک، پروردگارا مجھے تو اپنے ولی کا دیدار کرا. سبحان اللہ. دیوار پھر مسکرائی. پیغمبر اندر گئے، دیوار پھر مل گئی. مل گئی دیوار. اور آخری جملے میں کھڑے ہو کر ہی عرض کرتا ہوں، جیسے ہی دیوار ملی
نشان تک نظر نہ آیا. توجہ ہے میری بات؟ توجہ نہیں کرو گے تو میں پھر شروع سے شروع کر دوں. عزیزان محترم، جیسے ہی پیغمبر نے اندر قدم رکھا ایک آواز آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ. جواب سلام دیا، وعلیکم السلام یا ولی اللہ. پیغمبر کہتے ہیں فتبسمت امی فاطمہ، میری ماں فاطمہ مسکرانے لگی. میں کہتا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد کی مسکراہٹ بھی مولویوں کو پتہ نہیں دے سکی ایمان کا. ارے ہسپتال میں پیدا ہوتے ہی کوئی بچہ بول پڑے، ہلو مسٹر ڈاکٹر گڈ مارننگ، میں کہتا ہوں ماں کا ہارٹ نہ فیل ہو جائے تو مجھے پتہ نہیں. مگر یہ عجیب ماں ہے کہ مسکرا رہی ہے. مسکرا کر پوچھ رہی ہے اللہ کے رسول، عالم نور میں جسے چھوڑ کے آ گیا تھا وہ بھٹکا ہوا عالم نور کا مسافر پہنچ گیا ہے. کہا اماں مجھے ہدایت کی جلدی تھی. کہا بس اتنا ہی فرق ہے، تجھے جلدی تھی ذرا جلدی آیا، عبداللہ کے گھر آیا، یہ سنبھل کے آیا اللہ کے گھر آیا. اور بیان میں کہا تو یہ کہا کہ 3 دن ہو گئے نہ کچھ کھایا نہ پیا. کہا پھوپھی اماں یہ آپ سے کیوں کھائے پیے؟ بات یہ ہے کہ گواہوں کا خرچہ بھاڑا مدعی کے سپرد ہوتا ہے. گواہ بن کے آیا ہے میرا. ہاں گھروں خرچہ کیوں کرے تو ان کو زیادہ تجربہ ہے عدالتوں میں. میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ اور یہ کہہ کر کاظمی صاحب آخری جملے، یہ کہہ کر پیغمبر نے بچے کو اپنے گواہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا. جیسے ہی منہ چومنے کا ارادہ کیا، علی نے ہمک کر زبان رسالت ننھے ننھے ہونٹوں سے قابو کر لیا اور جتنا کچھ لے سکتا تھا زبان رسالت سے چوس لیا. کاظمی صاحب جملہ کہتا ہوں آپ کی دعا لینے کے لیے، اس گواہ نے جو کچھ تھا زبان رسالت سے چوس لیا اور جو باقی بچ گیا وہ اس کے بچوں نے باپ کا مال سمجھ کے چوس لیا. میں لکھ لکھ واری ولولہ ہاں. جو بچ گیا وہ اس کے بچوں نے باپ کا مال سمجھ کے چوس لیا. اور پیغمبر اکرم نے اب جو دیکھا علی کو اجنبی زبان میں گفتگو کی، کہا چچی اماں میرا بھائی زبور سنا رہا ہے مگر داؤد سے بہتر ہے. پھر گفتگو چھیڑی، کہا اب یہ توریت سنا رہا ہے مگر موسیٰ سے بڑھ کر. اب گفتگو کی، کہا انجیل سنا رہا ہے مگر عیسیٰ کو شرما کر. جب قرآن سنایا کہا یوں پڑھ رہا ہے جیسے میں محمد پڑھا کرتا. اب جو پیغمبر علی کو لے کر نکلے دیوار کعبہ پھر شک ہوئی، مگر اب رسالت اور امامت کے جلووں سے اب جو شک ہوئی ہے پھر ملی. آج تک نشانی باقی ہے، آج تک دیوار میں لکیر باقی ہے. وقت میرا ختم ہوا، 1 منٹ رہ گیا. اس 1 منٹ میں ایک جملہ کہہ جاؤں. دنیا پوچھتی ہے یہ شیخوں پورا میں یہ اتنے مجمع کو کیا ضرورت ہے اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں. آؤ میں آپ کو تعارف کرواؤں یہ مجمع کون ہے. وہ جو ولادت کی لکیر ہے نا کعبے میں، یہ مجمع اس لکیر کا فقیر ہے. جو ہے یہ نہیں ہے، ہم اس لکیر کے فقیر ہیں اور صاحب لکیر جناب امیر. اب بھائی میں معافی کے ساتھ مصائب دلاور صاحب کے سپرد کرتا ہوں. خدا حافظ.